آپ اسلام آباد ٹاکس کا براہ راست حصہ رہے ہیں. ڈیڈ لاک کن چیزوں پہ تھا اور کیا وہ ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ نے کہا انیشیل جو ہے اگریمنٹ ہو رہا ہے یہ قائم رہے گا, اور فردر اگریمنٹ کے لیے جو ہے وہ پھر کہیں سے اسٹیٹ آف ہرموز بلاک نہیں کیا جائے گا, پھر کہیں کوئی ایک دوسرے پہ حملے نہیں کیے جائیں گے؟ ایرانیئنز نے اتنا زور دیا ایسٹس انفریز کرنے کے اوپر کہ امریکیوں کو اندازہ ہو کہ ایرانیئنز کے پاس پیسے نہیں. پاکستان کے کہنے پہ ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز اوپن کر دیا, آپ کو یاد ہوگا جی, لیکن امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایرانیئنز کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہرمز سے وہ پیسے کما رہے تھے ان دنوں. لیکن ڈیڈ لاک جو تھا یورینیم کے اوپر تھا, یہاں تک کہ ایران نے کہا کہ ہم پاکستان کو یورینیم دینے کو تیار ہیں لیکن امریکہ کو نہیں دیں گے. یہ دو بڑے معاملات تھے, یورینیم پلس ایسٹس. اس پہ جو ہے وہ پھر ایگریمنٹ اس وقت نہیں ہو پایا. جو میں نے کہا کہ 2-3 دن میں آپ کو کوئی مسئلے کا بہتر حل نظر آئے گا, وہ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ میری ایرانین سے گفتگو ہوئی, امریکن سے تو ہم کرتے ہی رہتے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے گراف نیچے جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور جس طرح وہ یو ٹرن لے رہے ہیں, اس پہ تو وہ بہت ساری ڈیبیٹس امریکہ میں سٹارٹ ہو گئی. یہ فردر جب بات ہوگی تو کیا ایران سرنڈر کر دے گا اپنے یورینیم کو؟ کیا ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو ڈی فریز کر دیا جائے گا؟ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو جائے گی, یا ہم پھر وہی دیکھیں گے جی اب پھر یہ ہو گیا اب پھر وہ ہو گیا؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ خلیج فارس اور اسٹیٹ آف ہرمز کو ان بلاک کر دیا جائے گا. ایران بھی کرے گا, امریکہ بھی کرے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر اناؤنس کریں گے جی ہم جو ایسٹس ہیں وہ انفریز کر رہے ہیں. اس کا اگر پورے نہیں کریں گے تو کچھ چنک ضرور کریں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایران صرف اپنی انرجی کو رکھتے ہوئے مد نظر اتنا یورینیم رکھے گا, باقی وہ سرینڈر کر دے گا, لیکن امریکہ کو نہیں کرے گا. اور اس کے لیے پھر امریکہ کو بھی کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین, پاکستان جو ہے ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا ایران امریکہ مذاکرات کے دوران. سننے میں آیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ختمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں, اور جو عباس عراقچی صاحب ہیں انہوں نے اس معاہدے کو اسلام آباد ایگریمنٹ کا نام دیا ہے. اندر کی خبریں کیا ہیں, معاملات کہاں تک پہنچے ہیں, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عالمی جریدے دی رائٹرز سے منسلک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب مبشر بخاری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اسلام آباد ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اسلام آباد ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, مذاکرات ہو گئے, مذاکرات نہیں ہوئے, ختمی مراحل میں پہنچ گئے, نہیں جی حملہ ہو گیا. آخر اندر کی کہانی ہے کیا جو آپ کے پاس ہے؟ سعدیہ بہت شکریہ. وہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان اس میں میڈیٹر تھا نہیں, میڈیٹر ہے ابھی تک ٹل ڈیٹ ہے. یہ کہانی بڑی اونچ نیچ کی کہانی ہے. یہ مذاکرات جو ہے انیشیٹ پاکستان نے کروائے, اور نہ صرف یہ کہ خود بیچ میں ثالثی کا رول پلے کرتا رہا, بلکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ بین الاقوامی طاقتیں بھی اس میں شامل ہوں. اس میں پہلے تو سے فریقی ہی رہا یہ پاکستان, ایران اور امریکہ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جتنا فیلڈ مارشل سمجھتے ہیں ایران کو اور کوئی نہیں دنیا میں سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی ایک ٹرسٹ تھا. پھر ایران جس طرح ہمارے یعنی نغمے بھی بنے, آپ کو یاد ہوگا ایرانیئنز نے وہاں پہ باقاعدہ گیت تخلیق کیے پاکستان کی محبت میں. تو پہلا تو اتنا قریب تھا معاہدہ جب یہ لوگ آئے ہیں اسلام آباد, کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے اور ہمیں جو خبریں مل رہی تھیں اس کے مطابق ہمیں یقین تھا کہ یہ آج کچھ نہ کچھ فائنل ہو جائے گا. لیکن سڈنلی ایک کال آئی جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھے انہیں, اور وہ فوراً جو ہے نا کال سن کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب مزید بات نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں کچھ ایسا بھی ہوا, درمیان میں تلخ کلامی بھی ہوئی, اور جنرل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار وہاں پہ موجود تھے. وہ پھر دونوں فریقین کو علیحدہ علیحدہ لے گئے, پھر جا کے انہیں تھوڑا سا اپیز کیا, پھر واپس لے کے. لیکن اتنا وہ شاندار نیگوسیشن کا پروسیس چل رہا تھا کہ ہمیں اس دن تو یقین تھا کہ بھئی آج معاہدہ ہو ہی ہو. تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ لیکن وہ جو ایک فون کال تھی جو وینس صاحب کو آئی تھی, اس کے بعد
جو ہے وہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں رہا. کوئی خبر ہے کس کی تھی وہ کال؟ وہ کال یقیناً امریکہ سے ہی تھی، اور اس میں اسرائیل کا جو ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے یہ قبول نہیں، اور ہم سے ڈسکس کریں اور اس کے بعد فائنلائز کریں. اس وجہ سے وہ خراب ہو گیا. اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اگلی مارننگ جب وہ گئے ایرانین ڈیلیگیشن جب واپس گیا، پاکستان کو بڑا بھرپور ایسکارٹ انہیں کرنا پڑا، کیونکہ تھریٹ تھا کہ انہیں ٹارگٹ نہ کر دیا جائے. اور ہمارا یہاں پہ پورا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ میکنزم پورا آن تھا، یعنی جتنا ہم میکسیمم سیکورٹی کر سکتے تھے وہ ہم نے اس دن کی ہوئی تھی. یہاں تک کہ کنونشن سینٹر کے اندر بھی ایئر ڈیفنس سسٹم انوالو تھا اس کے لان میں، جو میں نے جا کے قریب سے دیکھا بھی. یہ مذاکرات 1.0 کے ٹائم جب اسلام آباد میں ایک میلہ لگا، اسلام آباد ٹاکس جب ہو رہی تھی. اس کے بعد دوسرا موقع پھر آیا جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے ادھر، محسن نقوی صاحب کے ملٹیپل وزٹس کے بعد، کہ فائنل ہو گیا ہے اور ڈرافٹ بھی فائنل ہو گیا ہے. اور بس اب یہ اس میں تو ہمیں یہ بھی انڈیکیشنز ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بھی پاکستان آئے، اور ادھر سے مسعود پزشکیان صاحب بھی پاکستان آئے. لیکن درمیان میں پھر کچھ نکات پہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی. اب یہ تیسری دفعہ ہوا. اچھا، اس میں ایک جو پاکستان کا میں نے شروع میں کہا نا، پاکستان کی کوشش تھی کہ انٹرنیشنل پارٹس کو انگیج کیا جائے. وہ پاکستان نے اس کے تحت ایجپٹ اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ شامل تھا، ٹرکی شامل تھا کہ بالکل ہونے چاہیے. لیکن اصل رول آتا ہے چین کا. چین نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا، اور چین نے کہا کہ آپ کو میں پورا مینڈیٹ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ، چونکہ چین ایک دنیا کی بڑی پاور ہے اور اکنامکلی آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی بڑی پاور ہے. تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے سعودی عرب سے بات کیا. آپ سعودی عرب نے دیکھیں ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا. ایک درمیان میں خبر آئی لیکن وہ ویریفائی نہیں ہو پائی. اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. پاکستان کی انوالومنٹ اور پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ سعودی عرب کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا. وہ اس لیے بھی رہا کہ ہم نے جب سعودی آئل فیلڈ پہ اٹیک ہوا تو پاکستان نے اپنے جیٹس پہلے بھی تھے اور مزید بھیجے ایک اسکواڈرن کے قریب. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ اگر نوٹ کریں، شاید لوگوں نے نہیں کیا، کہ اکثر سعودی عرب کے جو بارڈر ایریاز ہیں جو یمن سے لگتے ہیں، یمن سے ہوتھیز جو ہیں وہ سعودی عرب پہ کبھی نہ کبھی میسائل پھینک دیا کرتے تھے. پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کے بعد ایک گولی نہیں وہاں سے چلی. سو اس نے بھی کانفیڈنس ایک دیا پاکستان کو بھی، سعودی عرب کو بھی، کہ ٹھیک ہے حوثی اگر، اور سعودی عرب حوثیوں کو کنٹرول کیا پاکستان نے تھرو ایران، کے دیکھیں ہماری ڈیفنس ڈیل ہے تو یہ ہمارے پرابلم ہے، تو اس لیے آپ تو انہوں نے پاکستان کی بات مانی اور انہیں منع کیا. تو اب جو ہے اس میں جب قطر کو بھی انوالو کیا، تو قطر کی بھی چونکہ انفلوئنس امریکنز پہ ہے، اور ایرانینز کے ساتھ ان کی ویسے تو مخاصمت چل رہی تھی، اس میں سارے میں قطر پہ بھی اٹیک ہوئے. لیکن قطر کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ قطر جو ہے اس کی جو گیس فیلڈ ہے وہ سیم فیلڈ ہے جو ایرانین فیلڈ ہے، یعنی زمین ایک ہی ہے، درمیان میں باؤنڈری ہے. تو گیس فیلڈ کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو قطر کو بھی الٹیمیٹلی اس کا اندیشہ ہے. لیکن ادروائز معاملات جو ہیں وہ قطر کے لیے زیادہ، کیوں قطر تو اس طرح کا ملک نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہوسٹ کرتا رہا. اس نے کہا میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، تو انہوں نے بھی رول پلے کیا. اب جو کل کی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 14 پوائنٹس ہیں جن پہ ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوا ایکچولی. یہ 14 پوائنٹس وہ ہیں جن پہ فردر بات ہو سکتی ہے. اچھا، جو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ اوکے بلاکیڈ ختم کرے ہرمز، جو پہلا والا پوائنٹ تھا، ہرمز کھولے گا. دوسرا اٹیکس روکے جائیں گے، اور تیسرا اس کے بعد نیگوسیشنز ہوں گی. کس حوالے سے؟ باقی نیوکلیئر ان کا جو یورینیم والا معاملہ ہے، ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں اس پہ بھی شاید
کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ایران کا آج یہ بیان بھی آیا تھا کہ فروزن ایسٹس جو ہیں وہ انہوں نے اگری کر لیا کہ ان کو ڈی فروز کر دیا جائے گا. ہاں وہ فروزن اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, لیکن باقی جتنے پوائنٹس ہیں وہ فردر 60 days ہوں گے اس میں. اور اس میں کل تو اتنی خوفناک اطلاعات تھیں, خوفناک یعنی اچھے معنی میں خوفناک, کہ جی جنیوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس میں یہ ایگریمنٹ جو انیشیل ایگریمنٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ سائن ہوگا. اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی گفتگو جاری تھی, ایون ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بھی گفتگو جاری تھی کہ کس کو جنیوا جانا چاہیے. اس میں پھر جنرل عاصم منیر صاحب کا نام آیا اور پرائم منسٹر کا نام آیا. اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ شاید انٹیریئر منسٹر بھی جائیں. تو یہ والے معاملات چل رہے تھے اور وہ ابھی تک زیر غور ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اگلے 3 دن میں آپ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھیں. اچھا, ایک تو اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ. سیکنڈلی بخاری صاحب یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ اسلام آباد ٹاکس کا براہ راست حصہ رہے ہیں تو یقیناً آپ تک براہ راست خبریں آپ کے سورسز کے ذریعے سے آتی رہی ہیں. ڈیڈ لاک کن چیزوں پہ تھا اور کیا وہ ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ نے کہا انیشیل جو ہے ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ قائم رہے گا اور فردر ایگریمنٹ کے لیے جو ہے وہ پھر کہیں سے اسٹیٹ آف ہرموز بلاک نہیں کیا جائے گا, پھر کہیں کوئی ایک دوسرے پہ حملے نہیں کیے جائیں گے. 2 سوال آپ نے کیے ہیں جی. پہلا تو پہلی والی ڈیڈ لاک کی بات کر رہے تھے. دیکھیے پہلا ڈیڈ لاک تو اس بات پہ ہوا کہ ایرانینز نے اتنا زور دیا ایسٹس انفریز کرنے کے اوپر کہ امریکیوں کو اندازہ ہو کہ ایرانینز کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ فوراً پاکستان کے کہنے پہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز اوپن کر دیا, آپ کو یاد ہوگا. جی. لیکن امریکہ نے بلاکیڈ کر دیا خلیج فارس, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایرانینز کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہرمز سے وہ پیسے کما رہے تھے ان دنوں میں. تو انہوں نے ایک اور ان کی جو فائنینشیل لائن تھی وہ ڈسکنیکٹ کر دی. ایک تو پہلا پرابلم یہ ہوا. لیکن ڈیڈ لاک جو تھا یورینیم کے اوپر تھا, یہاں تک کہ ایران نے کہا کہ ہم پاکستان کو یورینیم دینے کو تیار ہیں لیکن امریکہ کو نہیں دیں گے. پاکستان کے بعد انہوں نے عمان کا نام لیا, لیکن عمان کے پاس یورینیم کی فیسلٹی نہیں ہے اسٹور کرنے کی. تیسرا نام جو ہے وہ رشیا کا آیا, پھر بعد والی نیگوسیشن میں چائنا کا آیا. پاکستان خود ولنگ اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان NPT کا سگنیٹری نہیں ہے, اور اگر پاکستان اس یورینیم کو لیتا تو پھر وہ NPT پہ بھی سائن کرنا پڑنا تھا اور پھر اپنے آپ کو ایسٹس جو ہے وہ اوپن بھی کرنے پڑنے تھے, جو کہ ہم افورڈ نہیں کرتے. دوسرا معاملہ انفریز کرنے پہ ہوا, وہ انفریز نہیں کرنا چاہ رہے تھے امریکی. اور یہ 2 بڑے معاملات تھے, یورینیم پلس ایسٹس. اور اس پہ جو ہے وہ پھر ایگریمنٹ اس وقت نہیں ہو پایا. اب جو سننے میں آ رہا ہے یورینیم بعد میں ڈسکس ہوگا. ہاں اس وقت ایران چاہ رہا تھا کہ ہم 5 سال کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, ہم جو ہیں وہ یورینیم اتنا رکھیں گے کہ ہم وہ اپنی انرجی کی ضروریات پوری کریں گے. لیکن امریکہ کہتا تھا 20 سال, اور اس میں بھی آپ صرف ایک رکھیں گے انرجی پلانٹ اپنا. تو اس پہ بھی ایران نے ایگری نہیں تھا کرا. سو یہ ڈیڈ لاک تھے جس کی وجہ سے پہلے کامیاب نہیں ہوئے. اور اب جو ہے بیسکلی اسٹیٹ آف ہرمز, خلیج فارس اور انفریزنگ دا ایسٹس والے پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آگے ہم 60 دنوں میں یہ گفتگو کر کے باقی ایجنڈا کو ڈسکس کر لیں گے. اس میں میرا خیال ہے کہ جو اصل بات یہ کہ کیا آگے کیا ہونا ہے. جو دوسرا سوال تھا آپ کا, ایران افورڈ نہیں کرتا مزید جنگ, امریکہ افورڈ نہیں کرتا مزید جنگ. آپ دیکھیں امریکہ کے الیکشنز آ رہے ہیں, اس سے پہلے سے معاملے کو حل کرنا ضروری ہے, وکٹری سلوگن کے ساتھ کہ جی ہم دیکھیں ہم نے جنگ بھی جلدی ختم کر دی, ہم نے ٹارگٹس بھی اچیو کر لیے اور ہم کامیاب رہے کیونکہ الیکشن ہے. اور اگر اسی کنڈیشن میں جاتے ہیں کہ روز خبریں ہیں کہ جی ایران نے فلاں امریکی ایسٹ کو نشانہ بنا دیا, فلاں فوجی مر گیا, اتنے کا نقصان ہو گیا, وہ امریکہ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کے لیے. ایران کا جو معاملہ ہے, اتنی سینکشنز, پھر اس کے بعد اتنی تباہی, پھر لیڈرشپ
جو ہے وہ اتنی لوز کی, اور پھر جو ان کا فائنینشیل کرائسس ہیں وہ انہیں اجازت نہیں دیتے کہ اس جنگ کو پرولونگ کیا جائے. اس لیے الٹیمیٹلی جو میں نے کہا کہ 2-3 دن میں آپ کو کوئی مسئلے کا بہتر حل نظر آئے گا, وہ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ میری ایرانین سے گفتگو ہوئی, امریکن سے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, یہاں نہیں, جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے گراف نیچے جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور جس طرح وہ یو ٹرن لے رہے ہیں, اس پہ تو بہت ساری ڈیبیٹس امریکہ میں سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو بخاری صاحب, ایرانی میڈیا جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارے جو 3 بلین کے ایسٹس ہیں ان پہ اگریمنٹ ہو گیا ہے. کچھ ہی ٹائم کے بعد جے ڈی وینس اور جو امریکن میڈیا ہے وہ کہتا نہیں جی ہماری تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور پھر یورینیم, آپ نے کہا کہ یورینیم کے حوالے سے مزید فردر آن بات ہوگی, ابھی تو صرف اس پہ اگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم بات کریں گے. تو یہ فردر جب بات ہوگی تو کیا ایران سرنڈر کر دے گا اپنے یورینیم کو؟ کیا ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو ڈی فریز کر دیا جائے گا؟ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہو جائے گی, یا ہم پھر وہی دیکھیں گے جی اب پھر یہ ہو گیا اب پھر وہ ہو گیا؟ جو ہی ایگریمنٹ سائن ہوگا, اگر جنیوا میں ہوتا ہے اگلے چند دن میں, تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ خلیج فارس اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ان بلاک کر دیا جائے گا. ایران بھی کرے گا, امریکہ بھی کرے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر اناؤنس کریں گے جی ہم جو ایسٹس ہیں وہ انفریز کر رہے ہیں. اس کا اگر پورے نہیں کریں گے تو کچھ چنک ضرور کریں گے, اور پھر اس کے بعد کمیٹیز بنیں گی, پھر پاکستان میڈیشن میں ہوگا اگلے پوائنٹس کے اوپر, اور پھر وہ 60 days میں جو ہے وہ اگلے پوائنٹس پہ ایگری یا ڈس ایگری جو بھی کریں گے. لیکن جنگ دوبارہ ہونے کا احتمال مجھے نہیں لگتا. ایران کی یورینیم کی آپ بات کرتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایران صرف اپنی انرجی کو رکھتے ہوئے مد نظر اتنا یورینیم رکھے گا, باقی وہ سرنڈر کر دے گا, لیکن امریکہ کو نہیں کرے گا. اور اس کے لیے پھر امریکہ کو بھی کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا کہ کس کنٹری کو دے. ایسا تو کیا پاکستان لے لے گا؟ نہیں, پاکستان شاید نہ لے, لیکن چائنا کی طرف سے آفر تھی, امریکہ اگر اس پہ ایگری کرے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا کہ ہم ہو سکتا ہے اس یورینیم کو ایران میں ہی دفن کر دیں, اور اس کو سیٹلائٹ مانیٹرنگ تو ہوتی ہی ہے, کوئی بھی وہاں پہ کبھی ایکسکیویشن یا کھدائی کا کام شروع ہو تو وہ لیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ایجنسی, اٹامک ایجنسی ہے, اس کے انسپیکٹرز بھی اسے وزٹ کرتے رہیں گے ریگولرلی. سو ایک وہ بھی سلوشن ہو سکتا ہے. بخاری صاحب ایک بات بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایرانی ڈیلیگیشن سے بھی براہ راست رابطے میں ہیں اور امریکن سے بھی, ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں امریکن حملے کے نتیجے میں کچھ بھارتی سیلرز جو ہیں سمندر میں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اس حوالے سے جب پروٹیسٹ کیا بھارت نے تو معافی مانگنے سے یا پھر کسی بھی طرح کا جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کرنے سے انکار کیا امریکہ نے, جبکہ دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں, ہر پریس کانفرنس میں, ہر ٹاک میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ان کو پریز کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے وہ پنچ کرتے ہیں بھارت کو. کیا وہ ایکچولی پریز کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو, یا وہ صرف اریٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کو, ان تک میسج پہنچاتے ہیں؟ اور اسی میں ایک اور چیز ضرور ایڈ کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیلیگیشن میں جا سکتے ہیں, تو کیا اب کی بار یہ سعیدوں کا بچہ جب وہاں جاتا ہے تو یہ ٹھوک بجا کے وہاں مہر لگا کے آئیں گے, یا پھر خدا نخواستہ ہم اگلی باری کا انتظار کریں؟ دیکھیے, اگر دنیا بہت ایک خوفناک جنگ سے اس وقت بچی ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. فیلڈ مارشل, پرائم منسٹر, پاکستانی لیڈرشپ کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ. یہ سائن کرنے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے. اس میں ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل انہوں نے تو سائن نہیں کرنے. ہاں, اگر وہ سائن کریں گے تو یہ شاید بطور گواہ پرائم منسٹر یا سی ڈی ایف جو ہیں وہ اس پہ سائن کریں, لیکن ادروائز ایگریمنٹ کے سگنیچر تو دو پارٹیز کے درمیان بطور ضمانتی نہیں کریں گے, وہی میڈیٹر کے طور پہ کریں گے, بطور گواہ, بطور ضمانتی, بطور میڈیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاک انڈیا وار ہوئی اس کے بعد پاکستان کی وکٹری کا سب سے زیادہ پروپیگنڈا بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا. جی,
6 جہاز گرائے، 7 گرائے، کبھی 8 پہ بھی پہنچ 11 جاتے تک بھی تھے۔ بات پہنچ ہاں گئی تھی۔ 11 تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر یہ بھی کہتے تھے پاکستان نے بڑا مارا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مسلسل فیلڈ مارشل از اے گریٹ پرسن، گریٹ جنرل، پرائم منسٹر از اے گریٹ پرسن، دے آر مائی فرینڈس۔ جب وہاں کے میڈیا نے انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی پاکستان کی ایئر اسٹرائکس جو افغانستان میں ہوئیں، تو اس پہ انہوں نے کہا دے آر مائی فرینڈس، وٹ ایور دے آر ڈوئنگ رائٹ تھنگ۔ اور اس حد تک وہ گئے۔ اچھا، مجھے ذاتی زندگی میں آپ کو بتاؤں، کوئی بندہ میرے ساتھ پہلی، دوسری، تیسری ملاقات میں میری بہت تعریف کرے تو مجھے وہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ اس پریز کے پیچھے مجھے کوئی مقصد، فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد نظر آتا ہے کہ یہ جو اتنی تعریف کر رہے ہیں نا، اس کو کوئی کام ہے یا یہ کہیں مجھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے۔ تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بینگ جرنلسٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں، آگے کیا کام لینا ہے۔ تو وہ یہ بے سبب نہیں ہوتی اتنی تعریفیں، یعنی جو اپنے اولڈ الائے نیتن یاہو کو گالیاں دے دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اتنے بڑے ڈیفنس ڈیل، دنیا کی بڑی ترین، جو سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل دنیا میں امریکہ کی ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ $350 بلین کا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، اتنے بڑے پارٹنر کے بارے میں وہ جو گفتگو کر لیں، یعنی محمد بن سلمان کے بارے میں، یعنی انتہائی ناقابل بیان گفتگو انہوں نے کی، سب نے سنی دنیا بھر میں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری لیڈرشپ کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہم سب کے دماغ میں بھی تو ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی نہ کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں وہ، یا پھر انہیں پاکستان بہت پسند آ گیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں، چونکہ پاکستان نے ایکسٹینڈ کی تھی آفر امریکہ کو کہ اوکے یہ فارغ کرائے اسسٹنس اور ایڈ اور فلانٹنگ، اب ہمیں ٹریڈ پہ چلنا چاہیے، انویسٹمنٹ پہ چلنا چاہیے۔ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم چائنا کے اتنے اسٹرانگ ایلائی بنے اپنی جغرافک پوزیشن کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اتنا رام کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے، اور ہم بڑے بہتر طریقے سے یہ کر چکے ہیں انہیں کنوے، کہ ہمیں چائنا کے پرزم سے نہ دیکھا جائے۔ چائنا کی ہمارے لیے اپنی امپورٹنس ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اپنی امپورٹنس کے حامل ہیں، اور ہم جو ہیں وہ دنیا میں ایک ایسی اسٹیٹ ہیں، اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین ثابت بھی کیا، جو کہ صرف دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکہ کے سامنے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ رہے ہیں اب یہ رابطوں اور تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیے، ماضی میں ہم نے کئی دفعہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن منگوائیں جب تک افغان ایشو زندہ تھا، بہت جگہوں پہ ہم نے لیکن ابھی بھی افغان ایشو تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ کہ اب افغانستان کے وہ پلیئرز جو ایک وقت میں ہمارے ایسٹ سے یا ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ چیلنجنگ تو ہے، لیکن جب یہ اطلاعات آتی ہیں کہ جی داعش بھی ادھر ہے، القاعدہ کا بھی بچا کچا معاملہ ادھر ہے، پھر جو وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ترکمانستان کی یا ازبکستان کی، وہ بھی ادھر ہیں، پھر TTP بھی ادھر ہے، تو پھر یہ وہ گلوبل چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو شاید کوئی ایک بڑی ڈیمانڈ کرے، مجھے لگتا ہے وہ چائنا کے حوالے سے نہیں ہوگی فیوچر میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے ہی ہوگی۔ آخر میں آپ سے بخاری صاحب یہ جاننا چاہوں گی، اسلام آباد اگریمنٹ، اسلام آباد ٹاکس میں اسلام آباد اگریمنٹ نہیں ہوا، اب یہ جنیوا میں سائن ہونے جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اسٹل اسلام آباد ایگریمنٹ ہو؟ اسلام آباد سے اتنی محبت کیا واقعی ہے؟ بھئی دیکھیے، حقیقت میں یہ تو انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاں، چونکہ ایک ڈیوائڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے سیکٹیرین، کہ ہم نے وہ عجیب و غریب اس کا اثر ہم فورن پالیسی پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں تو تاریخی طور پہ ایران ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑا دوستانہ رہا ہے، باقی ممالک تو بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری دوستی ہی ایران کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر شاہ کے زمانے میں آپ کی بکس میں بہت سارے ریٹائرڈ سولجرز نے لکھا ہے کہ 65 کی وار میں یا 71 کی وار میں ایران نے جو آپ کو فیول اور باقی معاملات کیے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی
کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے اڈے دینا، یا یہ تو جب سے تھوڑا سا ادھر آپ یہ دیکھیں، یہ انقلاب ایران اور جہاد افغانستان کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے. ہمارے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوئے. درمیان میں آپ دیکھیں اس سے اچھے تعلقات کیا ہوتے ہیں کہ ایرانینز نے پاکستان پہ ایک میزائل سٹرائک کی، یہاں پہ کچھ اڈے تباہ کیے. جواب میں پاکستان نے ایک سٹرائک کی، وہاں پہ کچھ اڈے تباہ کیے دہشت گرد گروہوں کے. اس کے 2 دن بعد ہی ایرانین فارن منسٹر پاکستان آ گئے، اور وہی جو ہے وہ گلے مل کے وہی دوستیاں، وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ ایرانین جو ہیں وہ پاکستان کو ہی کریڈٹ دینا چاہیں گے. کیونکہ پاکستان کو، اب یہ میں پنچ لائن آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفنس لائن ہے. اور ایران کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کی، جسے آپ کہتے ہیں کور ہے، سپورٹ ہے، نہیں، میں اس کے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جو اصل میں معاملہ ہے کہ پاکستان ایران کو گرنے نہیں دے گا، ایران پاکستان کو گرنے نہیں دے گا. یہی پنچ لائن ہے. اور دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہے. ایران گیا، پاکستان وڈ بی دا نیکسٹ. اور پاکستان کو کچھ ہوا تو ایران کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. سو اس لیے دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت ہے اس کی وجہ یہ ہے. اور ویسے بھی ٹریڈیشنلی یہ دیکھیں آپ تو اس خطے میں تو ایک وقت تک سرکاری زبان بھی پرشین رہی. مثلاً آج بھی میں جب کہتا ہوں خدا حافظ کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ امپیکٹ تھا ایرانین کلچر کا، تو اس وجہ سے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مقدس مقامات ہیں جہاں پہ لاکھوں پاکستانی ہر سال جاتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور جس طرح وہ آتے ہیں اور جس طرح وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہ ایک نیچرل بانڈ ہے پاکستان اور ایران کا جو کہ رہے گا، کیونکہ دونوں کی اسٹریٹجک سچویشن اس طرح کی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی انسائٹ فل نیوز ہم سے شیئر کرنے کا. ناظرین، پاکستان اور ایران، بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ لازم و ملزوم ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.